محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا رقص دیکھ کر میرے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ اس گھونگھٹ میں چھپی لڑکی کو ایک مرتبہ تو دیکھ لوں۔ آج دوسرا دن تھا، مگر وہ لڑکی ہمیشہ گھونگھٹ کر کے رکھتی، اور جب رقص ختم ہو جاتا تو وہ ایسے غائب ہو جاتی جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ میں آج بھی اس کے رقص ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں، اس سے بات چیت کر سکوں۔ رقص ختم ہوا تو وہ پردے کے پیچھے جانے لگی، مگر میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ بات سنو، تو میری بات پر رک گئی اور صرف چہرہ موڑ کر میری طرف دیکھا، مگر اس کے گھونگھٹ میں اس کا چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، کیا ایک دفعہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے نہ کی اور اندر کو بھاگ گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر اپنے دوستوں کی آواز پر مجھے واپس آنا پڑا۔ گھر آ کر بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اماں جان کے کمرے میں جانے لگا تھا تاکہ بھابھی کا پتہ کر سکوں، مگر کمرے کے باہر کھڑے مجھے اماں کی آواز سنائی دی تھی، جو فون پر شاید کسی سے بات کر رہی تھی۔ ابھی میرا ہاتھ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر تھا جب اماں کی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ اماں کسی سے پوچھ رہی تھیں کہ آج کتنے پیسے کمائے ہیں، صبح آتے ہوئے لیتی آنا۔ ابھی اماں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے دروازہ کھول دیا تاکہ اماں سے پوچھ سکوں کہ وہ کس سے بات چیت کر رہی ہے اور کون سے پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ اماں جان میری طرف دیکھتے ہی ایک دم گڑبڑا گئیں اور جلدی سے فون رکھ دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کس سے بات کر رہی ہو؟ تبھی اماں جان کہنے لگی، کسی سے نہیں، تم بتاؤ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ بھابھی کا کچھ پتہ چلا؟ اماں جان کہنے لگی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تبھی میں کندھے جھکائے گھر سے واپس باہر نکل گیا تھا اور ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹھرتی شام تھی، میرے بھائی کی آج بارات تھی۔ میں بھنگڑے ڈالتا ہوا بھائی کی گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یہ میرے بھائی کی پسند کی شادی تھی۔ میں بھی اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ خوش تھا۔ نکاح خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ میری بھابھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر لال جوڑا پہنے وہ پرستان سے آئی ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور کہا کہ بہت خوش نصیب ہو، اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، اور ایک میرا نصیب وہی خالہ کی بیٹی ہی ملے گی۔ میری بات سن کر بھائی اور بھابھی ہنسنے لگے۔ رخصتی کا وقت ہوا تو میری بھابھی رونے لگی۔ ان کے رونے پر نہ جانے میرے دل کو کیوں عجیب و غریب سا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے آنسو ہماری زندگی میں کہیں نحوست نہ لے آئیں۔ میں آگے بڑھا اور بھابھی جان سے کہنے لگا، بھابھی رونا دھونا بند کر دیں، ہم نے سفر پر جانا ہے، رونے سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ بھابھی نے میری طرف حیرت سے دیکھا تھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ ٹھنڈ میں بھی میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میرا بھائی کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دل کے دھڑکنے کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے بھائی کی گاڑی چلا رہا تھا، نہ جانے میرا دھیان کس طرف تھا۔ تبھی سامنے سے آتا ٹرک دکھائی نہ دیا۔ میرے بھائی کے چیخنے چلانے پر میں نے ہوش میں آیا۔ اسٹیئرنگ کو گھما کر گاڑی دوسری طرف کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر ٹرک بہت تیز سپیڈ میں تھا۔ تبھی ہر طرف مجھے بس چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہوش آئی تو میں ہسپتال میں موجود تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ بھی فریکچر تھا۔ سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ بھائی اور بھابھی کہیں پر بھی نہیں تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر نرس بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور مجھے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں دریافت کیا تو جو مجھے سننے کو ملا، اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نہیں ہے، سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ جب نرس نے بتایا کہ میرے بھائی کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے
اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مجھے فوری طور پر بھابھی کے وہ آنسو یاد آئے۔ ہماری زندگی میں نحوست پڑ چکی تھی۔ میں جلدی سے غصے میں اترا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے کے باہر اماں ابا کھڑے زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں جلدی سے ابا جان کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بھابھی کہاں پر ہیں۔ ابا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گیا تو اماں جان بھی میرے پیچھے آئیں۔ آدم، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں، اسی کا کیا دھرا ہے، سب اسی کی نحوست ہے جو ہمارے گھر پر پڑ گئی ہے۔ میں بھابھی کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا جو اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور سر پہ پٹی باندھے بیٹھی ایک نقطے پر نظر ٹکائے نہ جانے کون سی دنیا میں گمسم تھی۔ آدم، بس کر دو، آفتاب پہلے ہی نہیں رہا، اس معصوم کا کیا قصور؟ وہ تو ابھی آج ہی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ اماں، یہ رخصتی کے وقت جو روئی تھی نا، وہی آنسو ہمیں لے ڈوبے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بری بات ہے۔ اس کی حالت تو دیکھو، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہے اور شاید وہ اب کبھی ٹھیک نہ ہو پائے۔ اس کا دماغ بچوں جیسا ہو گیا ہے۔ کتنی مشکل ہو گئی ہے اس کی زندگی۔ ہمارے بیٹے کی تو زندگی لکھی ہی اتنی تھی، مگر اس بچی کا کیا قصور؟ چلو بیٹا، یہاں سے چلو۔ میں بھابھی کی حالت کا سن کر ان کے قدموں میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم پر تو قیامت ہی گزر گئی تھی۔ بھابھی کے گھر والوں نے بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ جائے گی، مگر اماں جان کا کہنا تھا کہ وہ بھائی کی پسند ہے تو وہ وہاں ہی جائے گی جہاں پر وہ جا رہی تھی۔ زیادہ بحث و مباحثہ نہ ہوا اور بھابھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر آ گئی، مگر بھابھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بھائی کے مرنے کے بعد میری بھابھی نیم دیوانی ہو گئی تھی۔ میں گھر پر آیا تو اماں رو رہی تھی۔ میں نے اماں جان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اماں جان کہنے لگی، تمہاری بھابھی شادی کا جوڑا پہن کر بار بار بس ایک ہی بات کہے چلی جا رہی ہے کہ وہ مجھے لینے آ رہا ہے، وہ مجھے لے جائے گا۔ اس کا یہ دیوانہ پن ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اماں کی بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا میں بھابھی سے بات کروں؟ تبھی اماں جان کہنے لگی، ہاں جاؤ کر لو بات، شاید تمہاری بات کو کچھ سمجھ ہے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گیا تو وہ ابھی بھی دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہونٹوں پر لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر میرے پاس چلی آئی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، تم وہ نہیں ہو، وہ کہاں رہ گیا ہے؟ وہ تو مجھے اپنی دلہن بنا کر لے کر جا رہا تھا، کیا وہ آ گیا ہے؟ بھابھی کی حالت نے تو مجھے بھی رلا دیا تھا۔ میں نے بھابھی کو پکڑا اور ایک طرف کر کے بٹھا دیا اور ان سے کہا، بھائی کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر بچوں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی، کیوں نہیں آئے گا وہ؟ اس کو بولو زینب بلا رہی ہے، اسے کہو وہ ضرور آ جائے گا۔ وہ میری بات نہیں ٹال پاتا تھا، تو پھر اب بھلا وہ کیوں ٹالے گا؟ مجھ سے بھابھی کی حالت دیکھی نہ گئی تو میں بھابھی کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں، بھابھی کی تو حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی ہے۔ میری بات پر اماں جان رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کس طرح ٹھیک ہوگی؟ وہ رات تو ایسے ہی گزر گئی تھی۔ اگلی صبح جس وقت میں اٹھا اس وقت گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ تو اماں جان کہنے لگی، تمہاری بھابھی گھر پر نہیں ہے، پورا گھر چھان مارا ہے مگر کہیں نہیں مل رہی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ بھابھی کہاں جا سکتی تھی؟ ان کو تو اس شہر کے راستے بھی نہیں معلوم تھے، پھر بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ سارا دن میں خوار ہوتا رہا، بھابھی کو تلاش کرتا رہا، مگر بھابھی کہیں بھی نہ ملی۔ رات بھی ایسے ہی گزر گئی تھی۔ اگلی صبح وہ گھر واپس آ گئی۔ صبح سویرے دروازہ کھٹکا تو میں دروازے پر گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی کھڑی تھیں، وہی لال جوڑا پہنے، ہونٹوں کی لپسٹک اب ہونٹوں پر نہیں تھی مگر بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر آ گئیں۔ تبھی میری بہن اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ 2 دن سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور تمہارے ڈرامے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے اپنی بہن کو ٹوکا اور کہا، ایسے نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہا
کہ آپ کہاں گئی تھیں، کل سے ہم لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی، یہ انہوں نے مجھے ہار دیا تھا، میں ان کو دکھانے گئی تھی۔ بھابھی کے گلے میں چھوٹا سا لاکٹ کا چین تھا۔ بھابھی ہمیشہ ایک چاندی کی پازیب پہن کے رکھتی تھی اور اب ان کے وجود پر ایک چھوٹا سا لاکٹ چین بھی تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور افسوس سے بھابھی کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کمرے میں چلی جائیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھابھی اب دیوانہ وار باتیں کرتی تھی اور روز شادی کا جوڑا پہن کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ ایسے میں ہم ڈھونڈتے رہ جاتے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ صبح سویرے وہ گھر واپس آ جاتی اور آ کر یہی کہتی کہ بھائی سے ملنے گئی تھی۔ مجھے اب بھابھی پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جو دکھاتی ہیں ویسا ہے کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی پر نظر رکھوں گا، لیکن نہ جانے وہ کس وقت گھر سے نکل جاتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک روز میری بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہیں نہیں لگتا کہ بھابھی ڈرامہ کر رہی ہے، ناٹک کرتی ہے، اور وہ یقیناً کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ ابا جان کی عزت کا سوال ہے، ہمیں پتہ تو لگانا ہی ہوگا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میری چھوٹی بہن بھابھی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، جبکہ بڑی بہن کو بھابھی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ چھوٹی بہن جب بھی دیکھو بھابھی کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی، اور جب بھی وہ بھابھی کے کمرے سے نکلتی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھبرائی ہوئی ہے، اور میں کافی پریشان رہنے لگا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک روز بھابھی لہنگا پہن کے گھر سے نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، اور وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتی چلی جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر ایسے کہ ان کو دکھائی نہ دوں۔ تبھی وہ قبرستان سے آگے نکل گئیں۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ آخر بھابھی جا کہاں رہی ہیں۔ جس راستے پر وہ چل رہی تھیں، اس راستے کی منزل جس جگہ جاتی تھی، میرے لیے وہ کافی حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ راستہ کوٹھے کی طرف جاتا تھا۔ بھابھی چلتی چلتی ایک جگہ پر رک سی گئی تھی۔ اس کے سامنے ہی کوٹھے کی منزل تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو پکڑتا، میرے آگے سے گاڑی گزری۔ گاڑی کے گزرتے ہی بھابھی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کہاں گئی۔ کوٹھے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھلا بھابھی کہاں جا سکتی تھی؟ میں پریشانی کی حالت میں واپسی کے لیے مڑ آیا۔ میں اکثر کوٹھے پر جایا کرتا تھا۔ لڑکیوں کا رقص دیکھنا مجھے بہت پسند تھا۔ وہاں کی بائی بھی مجھے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کیوں نہ اسی بائی سے پوچھا جائے۔ تبھی میں اس بائی کے پاس گیا اور جا کر اس کو بھابھی کی تصویر دکھائی اور اس سے کہا، کیا یہ لڑکی یہاں آتی ہے پہلے؟ وہ غور سے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، یہ ہے کون؟ ہے تو بہت خوبصورت، مگر یہاں تو ایسی کوئی لڑکی نہیں آتی ہے۔ میں نے بائی سے کہا، مجھے سچ سچ بتا دو، مگر وہ میری بات پر کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس بائی سے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو کوٹھے پر ہی آتے دیکھا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، اگر اتنا خوبصورت پیس ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیوں نہ رکھیں گے؟ بہرحال یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ بھابھی ہر روز کوٹھے کے پاس جاتی اور وہاں سے غائب ہو جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر وہ جاتی کہاں پر ہیں۔ ایک رات دوستوں کے ساتھ میں ایک کوٹھے پہ چلا گیا۔ میرا دوست کہنے لگا، یہاں ایک نئی طوائف آئی ہے۔ میرا وجود وہاں تھا، مگر میرا دل و دماغ ابھی بھی بھابھی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی رقص شروع ہوا تو وہاں پر ایک لڑکی گھونگھٹ میں آئی اور رقص کرنے لگی۔ میں کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا تھا۔ تبھی میری نظر اس لڑکی کے پیروں پر گئی جہاں ایک چاندی کی پازیب تھی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس پازیب کو دیکھا۔ یہ پازیب تو میں اس رات جب گھر گیا تو میں نے اپنی بھابھی کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلا گیا تھا تاکہ اس سے پتہ لگ سکے کہ وہ جانتی ہے کہ بھابھی کہاں جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں گیا تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ لائٹ چلائی تو بہن کمرے میں موجود ہی نہ تھی۔ شاید بڑی بہن کے کمرے میں ہوگی۔ بڑی بہن کا کمرہ بھی تیسری منزل پر تھا۔
وہاں جانے کا جرم میں کم از کم اس وقت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہی تو بھابھی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی تھیں۔ ان کے پیروں میں وہی پازیب تھی۔ تبھی میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلا لیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور بھابھی جان کو سامنے کھڑے دیکھ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جاتے ہی ہوئے نظر اپنی بہن کے پیر پہ گئی تو اس نے بھی وہی پازیب پہن رکھی تھی جو بھابھی نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ پائل کہاں سے آئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی بھابھی نے اپنے کمرے میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب بھابھی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ بھابھی کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ بھابھی نے کمرے کی ہر چیز ادھر سے ادھر پھینکی ہوئی تھی۔ میری دونوں بہنیں جلدی سے بھابھی کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں کمرے سے باہر ہی نکل گیا تھا۔ میں جو کچھ سمجھ رہا تھا کیا وہ حقیقت تھی؟ بھابھی کو آخر مسئلہ کیا تھا؟ مجھے یہ پتہ کرنا تھا۔ تو ابھی میں بھابھی کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا کیا آخر بھابھی کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی؟ تو وہ ڈاکٹر میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ تمہاری بھابھی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہاں، جب تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ان کو ہلکا سا جھٹکا ضرور لگا تھا، مگر اب تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا ان کی کوئی رپورٹ یا کوئی ایسی بات جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تبھی ڈاکٹر کہنے لگا ہاں میرے پاس ان کے ٹیسٹ کی رپورٹس ہیں۔ میں نے ان کو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی رپورٹس لے جائیں، مگر وہ نہیں آئی۔ وہی رپورٹس میرے پاس پڑی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ دے سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے حامی بھری اور کہا ہاں وہ رپورٹس مجھے دے دو۔ میں ڈاکٹر سے رپورٹس لے کر گھر پہنچا تھا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا کہ رات کے وقت گھر پہنچا تو بھابھی پھر سے غائب تھی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، تمہاری بہو دھوکے باز ہے، جھوٹی ہے، مکارن ہے۔ وہ کوئی پاگل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بھائی کے گزر جانے کا صدمہ لگا ہے۔ تبھی میری اماں کہنے لگی یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ تبھی میں نے اماں جان کو وہ رپورٹس دکھائیں جو مجھے ڈاکٹر نے دی تھی اور ان سے کہا کہ یہ دیکھیں، جب بھابھی کا ڈاکٹر ہی کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو ہم سب دھوکے میں کیوں رہیں؟ آپ بھی یقین کر لیں کہ بھابھی کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ لیکن اس دھوکے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اماں جان کہنے لگی کوئی بھی انسان اتنا ڈرامہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اتنے دن تک۔ یقیناً یہ رپورٹس غلط ہوں گی۔ میں نے اماں جان سے کہا اماں جان، مشینیں جھوٹ نہیں بولتی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مشین سے تو ہرگز ہی نہیں۔ اماں میری بات پہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، اسے صبح آ لینے دو، ہم اس سے صبح بات چیت کر لیں گے۔ ساری دن کی پریشانی کے بعد میں اسی رات کوٹھے پر چلا گیا اور وہاں گھونگھٹ میں چھپی ایک لڑکی پہ میرا دل آ گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہی لڑکی گھونگھٹ میں رقص کر رہی تھی، تو میں نے اسے ایک رات کے لیے خرید لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ سامنے تو میری بہن تھی۔ میں ایک دم بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بہن کا بازو پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ تم یہاں پر باہر تم رقص کر رہی تھی؟ میری بہن کہنے لگی بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بہن کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس سے وہ زمین پر جا گری۔ اسے بالوں سے پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا اور پھر ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کرتا گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن بھلا ایسا کام کر سکتی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی بھائی، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں، بس ایک مرتبہ مجھے گھر لے چلو۔ میں اسے بازو سے کھینچتا ہوا گھر کی طرف لے آیا۔ گھر کے دروازے پہ گاڑی روک کر میں نے باہر نکالا اور اسے بھی بازو سے پکڑ کے باہر نکالا، اسے کھینچتا ہوا گھر لے گیا۔ اماں جان سامنے کھڑی تھیں اور بڑی بہن بھی میرے ساتھ۔ میری چھوٹی بہن کو دیکھ کر کافی حیران و پریشان ہو گئی۔
اور کہنے لگی یہ کہاں تھی اور اس وقت یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور یہ حلیہ، یہ کپڑے، یہ میک اپ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اپنی اماں کو کہنے لگا کہ اس کو میں کوٹھے سے لے کر آیا ہوں، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ زمین کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میری بہن ایک کوٹھے پہ رقص کر رہی تھی، اس سے پوچھیں کہ یہ وہاں پر کیسے پہنچی اور یہ وہاں پر کر کیا رہی تھی۔ میری اماں میری بہن کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ میری بہن پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی اماں جان مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جان بوجھ کے کوٹھے پر نہیں گئی، مگر اماں جان نے کوئی دوسری بات نہ سنی اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی وہ معافیاں مانگنے لگی، اماں جان کے پیر پڑ گئی اور کہنے لگی اماں جان ایک مرتبہ صرف بھابھی کو بلا دیں، بھابھی آپ کو سب سچ بتا دیں گی۔ بھابھی کے نام پر میں ایک دم چونک اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اپنے مقابل کیا اور اسے کہا بھابھی کا اس سب میں کیا عمل دخل ہے؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ بھابھی جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور میری چھوٹی بہن کا بازو پکڑ کے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر غصہ کرنے کی یا اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس اس سے صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھابھی بھی اس وقت عام کپڑوں میں تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ چلے گا بھی یا نہیں؟ میں نے کچھ غصے میں کہا تو بھابھی ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی میں آپ لوگوں کو سب سچ سچ بتاتی ہوں، لیکن آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد بسمہ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ بھابھی نے لمبا سانس کھینچا اور بتانے لگی میری بہن یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں پر ہی اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا پہلے میری بہن کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتا رہا، اس سے پیار بھری باتیں کرتا رہا، نمبر ایک دوسرے سے لیے، ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں رہے۔ اس نے بھی میری بہن سے تصویریں مانگی تو میری بہن نے تصویریں دے دیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ محبت فحاشی میں بدل گئی اور وہ میری بہن سے غلط تصویریں مانگتا رہا اور میری بہن بھی اس کو دیتی رہی۔ میری بہن اس کے جال میں پورے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ میری بہن نے کئی مرتبہ اس کو شادی کا کہا تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ شادی بھی کر لیں گے، ساری عمر پڑی ہے شادی کرنے کے لیے، لیکن میری بہن بار بار اسے شادی کا کہتی رہی۔ ایک روز اس نے کہا مجھے تم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ میری بہن نے کہا اگر دلچسپی نہیں تھی تو مجھ سے پیار محبت کی باتیں کیوں کی تھی؟ تبھی اس لڑکے نے میری بہن کی تصاویر اس کو بھیجی اور اس کو کہا کہ یہ تصویریں اب سوشل میڈیا پر جائیں گی۔ میری بہن ڈر گئی اور اسے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ وہ لڑکا میری بہن سے غلط کام کروانے لگا، اس سے کہنے لگا کہ کبھی کہیں ملو تو کبھی کہیں۔ ایک رات میری بہن گھر سے باہر نکل رہی تھی اس لڑکے کو ملنے کے لیے، تبھی میری بھابھی نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے حقیقت جان لی تھی، کیونکہ ابھی ان لوگوں کو ڈر تھا کہ وہ لڑکا میری بہن کی تصویریں سوشل میڈیا پر نہ ڈال دے۔ تبھی بھابھی میری بہن کے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی تاکہ وہ لڑکا میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک روز میری بہن اس لڑکے سے ملنے کے لیے گئی۔ اس نے ایک شرط رکھی اور وہ شرط یہ تھی کہ میری بہن کوٹھے پر رقص کرے گی، وہ اور اس کے کچھ دوست وہاں بیٹھ کر اس کا رقص دیکھیں گے۔ میری بہن نے جب بھابھی کو یہ بتایا تو بھابھی بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ہم سب گھر والوں کو کچھ پتہ نہ چلے، اس لیے بھابھی جان نے سب کا دھیان اپنی طرف بانٹنے رکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے بغیر وہ سب مسئلہ حل کر لیں۔ بھابھی اب میری بہن کے ساتھ کوٹھے تک جاتی تھی، کیونکہ ابھی بھی ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میری بہن کی عزت بچ سکتی۔ میری بہن سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بہت بڑی تھی، مگر میری بھابھی نے میری بہن کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری بھابھی غلط ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، مگر اصلیت میں تو انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہوا تھا۔ ہم سب کو اپنا سمجھ کر
ہماری عزت کا خیال رکھ رہی تھیں۔ وہ میرے بھائی کی بیوہ ضرور تھی، مگر اس نے میرے بھائی کی جگہ لے کر اس گھر کے ہر کام کو اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، تبھی وہ میرے پاس آئی اور آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میری ایک جان پہچان کے لوگ ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکے کو بھی جلد سے جلد پکڑا جائے گا اور تصویریں بھی سب کی سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ میرے کزن پولیس میں تھے اور کچھ آرمی میں، میں نے ان سب سے رابطہ کر کے مسئلہ حل کروا لیا ہے۔ اب گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں خاموشی سے ہو جائیں، مگر تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ میں وہ وقت بھی جانتی تھی جب تم میرے پیچھے پیچھے آتے تھے۔ مجھے یہ بھی دیکھ کر تسلی ہوتی کہ تم سب کا دھیان صرف میری طرف ہے۔ اگر بسمہ کی طرف سب کا دھیان چلا جاتا تو ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید مشکلات پیش آ سکتی تھیں، جو اس وقت ہم لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ لڑکا بار بار ایک ہی دھمکی دے رہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ میری بھابھی چپ ہوئی تو میں نے اپنی بہن کے پاس گیا اور اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے؟ کیا ہماری ماں نے ایسی ہماری تربیت کی تھی؟ بولو۔ مگر بسمہ مجھے کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تبھی میری بھابھی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، ایسا مت کہو اور نہ ہی ایسا کرو، وہ باغی ہو گئی تو ہم سب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ جوان جہان بچی ہے، کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ تبھی میں نے بھابھی سے کہا، کون کرے گا اس سے شادی؟ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی کیا حرکتیں رہی ہیں تو کون کرے گا اس سے شادی؟ تبھی میری بھابھی کہنے لگی، میرا بھائی کرے گا شادی اس سے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ بسمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو تحفظ دے، اس کی حفاظت کرے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اس سے بے انتہا محبت کرے۔ میں نے تو اپنے بھائی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو، کل کو کہیں تمہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کو رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، خاندانی ہے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہی ہیں اور غلطیاں کر کے ہی انسان سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنورتا ہے۔ میری بہن کا مسئلہ حل ہوا تو میری بھابھی کے بھائی نے میری بہن سے شادی کر لی۔ اب میری بھابھی گھر پر موجود ہوتی تھی، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، وہ تو بہت اچھی لگتی تھی، پورا گھر انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تبھی ایک روز میرے دل میں ایک خیال آ گیا۔ اس خیال پہ آمین کہتے ہوئے میں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی اماں سے مشورہ کر لیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھابھی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جان تو پہلے حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم دونوں بہن بھائیوں نے مجھے سکون سے رہنے دینا بھی ہے یا نہیں؟ تبھی میں مسکراتے ہوئے اماں جان سے کہنے لگا، اماں جان، شاید تمہاری بہو جیسا اس دنیا میں کوئی نہ ہو، وہ بہت عظیم اور اچھی ہے، اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا اور خود ہی تکلیف جھیلتی رہی۔ آج میں، میری بیوی اور میرا ایک بیٹا بہت خوش ہیں، ہر طرف سے خوش نہیں خوشیاں نزدیک آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی غیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنوں سے بڑھ کر کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر نامحرم رشتے تو ویسے ہی بے برکت ہو جاتے ہیں، اور جس رشتے میں برکت نہ ہو وہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔